آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے کہا، میں رحمان کو نہیں جانتا، جس طرح ہم بسمک اللہم لکھتے ہیں اسی طرح تم بھی لکھو۔ مسلمانوں پر یہ بات گراں گزری اور وہ کہنے لگے کہ وہ الرحمن ہے اور ہم رحمان ہی لکھیں گے۔ سہیل کہنے لگا، پھر تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات پر صلح نہیں کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسمک اللہم۔ اس بات پر رسول اللہ نے صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا، اگر میں جانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرتا اور آپ کی اتباع کرتا۔ کیا آپ اپنے باپ کے نام محمد بن عبداللہ سے بے رغبتی کرتے ہیں؟ تو مسلمانوں میں پہلے سے بھی بڑھ کر شور پیدا ہوا، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ جوانوں نے اٹھ کر کہا کہ ہم صرف محمد رسول اللہ ہی لکھیں گے۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ مجھے ابن ابی صبرہ نے اسحاق بن عبداللہ، اس نے ابی فروا سے، اس نے واقدی بن عمرو کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ انہوں نے کاتب کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روک کر کہا کہ صرف محمد رسول اللہ لکھو ورنہ تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ہم اپنے دین کے بارے میں یہ ذلت کیوں قبول کریں؟ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نرم کرنے لگے اور انہیں اپنے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے، اور حویتب بن عبد العزیٰ ان کے فعل پر متعجب ہونے لگا اور مکرز بن حفص کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں نے اپنے دین کے بارے میں ان سے زیادہ محتاط قوم کوئی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسمک اللہم لکھو۔ جب سہیل نے الرحمن کے اقرار سے انکار کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، تم محمد بن عبداللہ لکھو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسمک اللہم لکھ دیا۔ صلح کی دستاویز کی آخری قانونی شکل۔ معاہدے کی تکمیل اور دستخطوں میں جو بھی رکاوٹ تھی، خواہ وہ صحابہ کی جانب سے تھی یا قریش کی جانب سے، جب ان تمام رکاوٹوں پر حکمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئی اور آخر کار مسلمانوں کے درمیان بھی معارضہ نہاں ہو گیا، اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے تمام اعتراضات کو قبول کر لیا تو انہیں بھی نصوص معاہدہ پر کوئی اعتراض نہ رہا۔ پھر اس تاریخی معاہدے کو آخری قانونی شکل دی گئی اور اس کے 2 نسخے تیار کیے گئے۔ ایک نسخہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا اور دوسرا سہیل بن عامر نے۔ اس بین الاقوامی تاریخی معاہدے کی حرف بحرف قانونی شکل یہ تھی، بسمک اللہم۔ یہ وہ امر ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر نے صلح کی ہے۔ ان دونوں نے اس بات پر صلح کی ہے کہ 10 سال تک جنگ موقوف ہوگی، جس میں لوگ امن و امان سے رہیں گے اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے رکیں گے، نہ وہ خفیہ چوری کریں گے، نہ خیانت اور نہ عداوت کا اظہار کریں گے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جو قریش کے معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جو شخص قریش میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا وہ اسے اس کے ولی کے پاس لوٹائیں گے، اور جو شخص اصحاب محمد میں سے قریش کے پاس آئے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال اپنے اصحاب کے ساتھ واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے،
اور 3 دن قیام کریں گے اور تلواروں کو نیام میں رکھیں گے۔ صلح کے متعلق جانبین کے گواہ۔ صلح کی دستاویز کی تحریر کے بعد جس کی ایک ہی کاپی تھی، سہیل بن عمرو نے کہا وہ میرے پاس رہے گی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس رہے گی۔ اس اختلاف کا حل یوں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اصل کے مطابق ایک اور کاپی تیار کی جائے۔ تیاری کے بعد وہ کاپی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کو دے دی۔ صلح کی دستاویز پر شہادت کے لیے 9 گواہوں کو بلایا گیا، جن میں سے 7 مسلمان تھے، جو یہ تھے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اور 2 گواہ مشرک تھے، جو یہ تھے: حویتب بن عبد العزیٰ، مکرز بن حفص بن الاخیف۔ معاہدہ صلح پر دستخطوں کے بعد علاقے کی فضا پر چھائے ہوئے جنگ کے بادل چھٹ گئے، جو اس خطرناک بحران کا نتیجہ تھے جسے قریش نے پیدا کیا تھا، اور قریب تھا کہ اس سے خونریز تصادم ہو جاتا۔ اس صلح نے حدیبیہ کے بحران کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس جوہری تنازع کو اپنے اندر لے لیا جو دعوت اسلامی کے آغاز سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان قائم تھا، یا گزشتہ 5 برس سے دونوں دھڑوں میں جنگی حالت کے آغاز سے قائم تھا۔ صلح کی اہم شرائط میں یہ بات شامل تھی کہ فریقین کے درمیان صلح قائم کی جائے اور 10 سال تک جنگی حالت کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس عرصے میں ایک دوسرے سے امن و امان میں رہیں۔ خزاعہ اور کنانہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ۔ اس مثبت صلح کے اثرات صرف اسلامی اور قرشی دھڑوں میں ہی محصور نہیں رہے، بلکہ حرم کے پڑوس میں رہنے والے قبائل میں سے 2 سب سے بڑے قبائل پر بھی اس کے اثرات پڑے، اور وہ قبیلے خزاعہ اور کنانہ ہیں۔ اس صلح نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان بھی 10 سال تک جنگ کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ وہ دونوں دھڑوں میں سے ایک دھڑے میں شامل ہونے پر رضامند ہو گئے تھے اور اس صلح کے فیصلوں کے پابند تھے۔ کنانہ قریش کے اور خزاعہ مسلمانوں کے عہد میں شامل ہوں۔ یہ اس اختیار کے نتیجے میں ہوا جو اس تاریخی معاہدے کی 10ویں اور آخری شرط میں پایا جاتا ہے۔ کنانہ اور قریش کو عداوت اسلام نے اکٹھا کیا۔ قریش اور بنو کنانہ، جن میں سے بنو بکر بھی ہیں، قریش کے ساتھ خونریز نزاع پر قائم تھے، اور جاہلیت میں بھی ان کے درمیان مارکے ہوتے رہتے تھے، اور ظہور اسلام تک ان کے درمیان بدلہ لینے کا سلسلہ باقی تھا۔ اور ہم معلوم کر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی سیریز بدر کے عظیم معرکے میں تفصیل سے بیان کیا ہے، کہ جب قریش نے اپنی فوج کے ساتھ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کا مارچ کیا تو وہ کس طرح کنانہ سے ڈرے کہ کہیں وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت تک یہ دونوں قبیلے جنگی حالت میں تھے، یہاں تک کہ سراقہ بن مالک بن جاشم کنانی نے قریش کو یہ عہد دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے باعث غائب رہنے سے کنانہ قریش کے خلاف کوئی حربی کارروائی نہیں کرے گا۔ سراقہ بن مالک نے قریش کو موقت عہد دیا تھا کہ جب تک وہ بدر میں مسلمانوں سے گتھم گتھا ہوں گے، کنانہ ان سے تعرض نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود کنانہ اور قریش کے درمیان عداوت قائم رہی۔ خزاعہ قریش کا دشمن نہیں تھا۔ خزاعہ قریش کا دشمن نہیں تھا، اور طویل زمانے سے ان کے اور قریش کے درمیان کوئی مسلح نزاع نہیں ہوا، بلکہ خزاعہ اسلام سے پہلے اور بعد بھی صلح حدیبیہ تک قریش سے موافقت رکھتا تھا۔ خزاعہ والے قریش کے ماموں تھے، اور خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ مکہ میں مقیم تھا، اور وہاں پر اس کا گھر اور خاندان بھی تھا۔ مگر خزاعہ ظہور اسلام کے وقت سے ہی باوجود حلقہ بگوش اسلام نہ ہونے کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا اظہار کرتا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں، جیسا کہ حمراء الاسد کے حملے میں جو ہماری سیریز غزوہ احد میں ہے، کہ معبد بن ابی معبد الخزائی نے باوجود شرک پر قائم رہنے کے مسلمانوں سے کیسا مخلصانہ سلوک کیا، لیکن دشمن کیسے دوست بنا۔ باوجود کہ جمہور خزاعہ مسلمانوں کے دوست تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ وہ دشمنی کے باوجود قریش کے دشمن نہ تھے، مگر بنو بکر جو کنانہ میں سے تھے
قریش سے جنگ کرنے والے دشمن تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کی اسلام دشمنی نے دونوں کے باہمی نزاعات کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کنانہ کے قبائل میں سے ایک قبیلہ قریش کی جانب سے معرکہ احد میں حلیس بن زبان کی قیادت میں شریک ہوا، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کنانہ کے کئی قبائل حلیس بن زبان کی قیادت میں حدیبیہ کے بحران کے دوران قریش کے مسلح اکٹھ میں موجود تھے۔ خزاعہ مسلمانوں کے عہد میں اور کنانہ قریش کے عہد میں شامل ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو بکر بن کنانہ کا قریش کے عہد میں شامل ہونا اچانک نہیں تھا، اور بنو خزاعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں شامل ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنو بکر اور خزاعہ دونوں ہی اپنے آپ کو ان مذاکرات سے متعلق سمجھتے تھے جو حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان جاری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں خزاعہ اور بنو بکر کے نمائندے قریش اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں بطور نگران کے موجود تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری اور خزاعی نگران نمائندے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے مذاکرات کے دائرے میں مناسب اقدامات کرنے کے مکمل اختیارات رکھتے تھے۔ اسی بنا پر خزاعہ کے نمائندوں نے مسلمانوں کے عہد میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور خزاعہ کے مسلمان اور کافر سبھی مسلمانوں کے عہد میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اسلامی دھڑے کی طرح صلح کے فیصلوں کی پابندی کی۔ اسی طرح بنو بکر کے نمائندوں نے قریش کے عہد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور یہ کہ وہ اس معاہدے کی قریش کی طرح پابندی کریں گے۔ اس صلح میں دونوں قبیلوں کے داخل ہونے سے ہر قبیلہ اس دھڑے کے عہد کا پابند ہو گیا جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ اسی طرح وہ دھڑا اس قبیلے کی مخالفت کا بھی ذمہ دار ہو گیا جس کے عہد میں وہ قبیلہ داخل ہوا تھا۔ خزاعہ کے مسلمانوں کے عہد میں داخل ہونے پر قریش کا غصہ۔ قریش کو خزاعہ کے مسلمانوں کے عہد میں داخل ہونے پر بہت غصہ آیا۔ مسلمان اس وقت اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور تھے، جبکہ قریش کے گھرانے خزاعہ کے گھرانوں سے ملے جلے تھے، کیونکہ ان دونوں میں زبردست ہمسائیگی قرب پایا جاتا تھا۔ قریش نے خزاعہ کے متعلق برائی ٹھان لی۔ اس قرشی غصے کا اظہار اس وضاحت سے ہوتا ہے جو حدیبیہ میں گفتگو کرنے والے ایک رکن حویتب بن عبد العزیٰ نے کہی۔ اس نے سربراہ وفد سہیل بن عمرو کو، جس کے ماموں خزاعہ والے تھے، مخاطب کر کے کہا، آپ کے ماموں نے ہم سے اظہار عداوت کیا ہے، حالانکہ وہ ہم سے چھپا کرتے تھے۔ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد اور معاہدے میں شامل ہیں۔ سہیل نے اسے کہا، وہ بھی دوسروں کی طرح ہیں، یہ ہمارے اقارب اور گوشت پوست ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد میں شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک بات کو اختیار کر لیا ہے، بس ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ حویتب نے کہا کہ ہم ان کے خلاف اپنے حلفاء یعنی اپنے حلیف بنی بکر کی مدد کریں گے۔ سہیل نے جواب دیا، بنو بکر کو تجھ سے یہ بات نہیں سننی چاہیے، وہ بڑے منحوس آدمی ہیں، وہ خزاعہ پر حملہ کر دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلیفوں کے لیے غصے میں آ جائیں گے، اور ہمارے اور ان کے درمیان نقص میثاق ہو جائے گا۔ حویتب نے کہا، خدا کی قسم میں تیرے ماموں کو ہر پہلو سے ترجیح دیتا ہوں۔ سہیل نے کہا، تو سمجھتا ہے کہ میرے ماموں مجھے بنو بکر سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن قسم بخدا قریش وہی کریں گے جو میں کروں گا۔ جب بنو بکر خزاعہ کے خلاف مدد کریں گے تو میں قریش کا ایک آدمی ہوں، اور بنو بکر مجھے نسبی لحاظ سے زیادہ قریب ہیں، اگرچہ ان لوگوں کو ماموں پن حاصل ہے، اور یوم اوکاز سے ہمارے اور ان کے درمیان جو جنگیں بھی ہوئی ہیں اچھی نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں اور قریشی پناہ گزین جوانوں کے سپرد کرنے کو قبول نہ کرنا۔ صلح کی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ کہ مشرکین کے کچھ غلاموں اور کچھ کمزور قریشیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے پناہ کا حق طلب کیا۔ یہ فریقین کے درمیان معاہدہ صلح کی تکمیل سے پہلے کی بات ہے۔ ان غلاموں کے آقاؤں اور پناہ لینے والے قریشی جوانوں کے والدین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان پناہ گزینوں کو ان کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا۔
لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لوٹانے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو واپس کرنے کے پابند نہ تھے، کیونکہ انہیں پناہ کا حق صلح حدیبیہ کے معاہدے سے قبل مل چکا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریش کو سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ سہیل بن عمرو نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے کچھ بیٹے اور غلام آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں دین کی کچھ سمجھ نہیں، وہ صرف ہمارے اموال اور جاگیروں سے بھاگے ہیں، بس انہیں ہم کو لوٹا دیجیے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم وہ آپ کے دین میں رغبت رکھنے کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے، بلکہ وہ غلامی سے بھاگے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، انہیں ان لوگوں کی طرف لوٹا دیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے غصہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، میں تم کو اس وقت تک باز آتے نہیں دیکھتا جب تک اللہ تعالیٰ تم پر وہ آدمی نہ بھیجے جو اس بات پر تمہاری گردنیں اڑا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں، انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حدیبیہ کے بحران کی ذیلی باتیں۔ صلح کی دستاویز پر دستخط ہو جانے اور فریقین کے درمیان دستاویزات کے تبادلہ ہو جانے کے باوجود قریش کے بعض خاص مصلحت پسندوں نے بحران کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اثر نو فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی، اور ان عناصر نے صلح کے بعد مسلمانوں کو مضطرب کرنے کے ارادے سے کہ شاید وہ صلح کو توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، مسلمانوں سے تعرض کرنا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جبکہ وہ اس وقت تک حدیبیہ میں ہی موجود تھے۔ جامع الاصول جلد 9 میں بیان ہے کہ سلمہ بن عکو کہتے ہیں کہ جب ہم نے اور اہل مکہ نے صلح کی اور ہم ایک دوسرے سے مل جل گئے تو میں ایک درخت کے پاس آیا، بس میں نے اس کے کانٹوں کو صاف کیا اور اس کی جڑ کے پاس لیٹ گیا، تو ہمارے پاس مکہ کے 4 مشرقین آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے، بس میں نے ان سے اظہار نفرت کیا اور ایک دوسرے درخت کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار درخت کے ساتھ لٹکا دیے اور لیٹ گئے۔ اسی دوران میں وادی کی ترائی سے کسی نے پکارا، اے مہاجرو، ابن زنیم قتل ہو گیا ہے۔ سلمہ کہتے ہیں، میں نے تلوار سونت کر ان 4 آدمیوں پر جو سوئے ہوئے تھے حملہ کر دیا، بس میں نے ان کے ہتھیار لے لیے اور ان کا گٹھا بنا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سلمہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی ہے کہ تم میں سے جس نے سر اٹھایا میں اسے وہ چیز ماروں گا جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پھر میں انہیں چلاتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور میرا چچا عامر بھی ایک موٹے آدمی کو لے آیا جسے مکرز کہا جاتا تھا، اور وہ اسے ایک پاکھر پہنے گھوڑے پر 70 مشرکوں میں لایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، انہیں چھوڑ دو تاکہ برائی کا آغاز اور اس کا دوبارہ کرنا انہی کے لیے ہو۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ حدیبیہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احرام کھولنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قوم کے ساتھ مسلح تصادم سے کنارہ کشی کرنے اور ان تمام راستوں کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو جنگ سے بچاتے ہوں، اس وقت آپ حدود حرم سے باہر حدیبیہ میں خیمہ زن تھے، مگر حدیبیہ میں قیام کے دوران 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ فرض نمازیں حرم کے اندر ادا فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حرم کے کناروں پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔